من زالت بکارتها بوثبت نطت او ضرور حیض او حصول جراحت او تعنیس کبر بکر حقیقتا۔ ابھی اوپر مسئلہ گزرا کہ اگر ولی اقرب لڑکی سے اجازت لینے جائے یا نکاح کر دیا گیا، لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا گیا، لڑکے نے نکاح قبول کر لیا، اس کی اطلاع دینے کے لیے جائے، تو ان دونوں صورتوں میں باکرہ اور سیبہ کے درمیان فرق ہے۔ سیبہ کے لیے قول یا قول کے قائم مقام یعنی دلالتاً یا صراحتاً اجازت دینی ضروری ہے، اس کا سکوت رضامندی کی دلیل نہیں، اور اگر باکرہ ہے تو اس کا سکوت رضامندی کی دلیل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ باکرہ کس کو کہتے ہیں اور سیبہ کس کو کہتے ہیں، یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ باکرہ وہ لڑکی ہے کہ جس کا پردہ بکارت جو ہے وہ زائل نہ ہوا ہو، حقیقتاً باکرہ اس کو کہتے ہیں، اور سیبہ وہ ہے جس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا، لیکن عرف کے اندر اس کو باکرہ کہا جاتا ہے جس کی ابھی شادی اور رخصتی نہ ہوئی ہو، اور جس کی شادی اور رخصتی ہو گئی اس کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ پھر پردہ بکارت زائل ہونا متعدد وجوہ سے ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمبے زمانے تک پیریڈ ہوتے ہیں، مہینہ آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی نے لمبا سا قدم رکھا، سائیکل چلائی، کوئی اور صورت پھسل گئی، لمبا پیر پڑ گیا، تو اس سے بھی پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے۔ کوئی زخم اگر لگ گیا تو پردہ بکارت زائل ہوتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں تعنیس، تعنیس مانا کبر، لمبی عمر جب ہو جاتی ہے تو بھی باکرہ نہیں رہتی، سیبہ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام صورتوں میں اگرچہ پردہ بکارت زائل ہو گیا ہے، وہ سیبہ ہو چکی ہے حقیقتاً، مگر حکماً اس کو سیبہ نہیں کہا جائے گا بلکہ باکرہ ہی کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے بلکہ اس کو کہا کہ یہ حقیقتاً باکرہ ہی کہلائے گی، حقیقت کے درجے میں اتار لیا گیا، ورنہ لغوی اعتبار سے تو باکرہ نہیں رہی، اس لیے کہ پردہ بکارت زائل ہو گیا، باکرہ نہیں رہی۔ لیکن یہ کہتے ہیں بکرن حقیقتاً، اصطلاحاً اس کو بھی حقیقتاً باکرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ شادی ہو گئی اور رخصتی ہو گئی، شوہر کے یہاں چلی گئی، لیکن اب لڑکی واپس آئی اور پھر دوبارہ نہیں جاتی اور قاضی کے یہاں جا کر علیحدگی کراتی ہے، یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مجبوب ہے یعنی مقطوع الذکر ہے، تو اس کو بیوی رکھنے کے لیے اس کا آلہ اس لائق نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی قاضی تفریق شرعی کا فیصلہ کر دے گا، یا یوں کہے کہ وہ عنین ہے، اس میں کتاب میں لکھا عنتن، عنتن یا عنتن، تو ان وجوہات کی بنیاد پر تفریق شرعی، شوہر طلاق دے دے، سبحان اللہ، شوہر طلاق نہیں دے گا تو دارالقضاء میں جا کر دعویٰ دائر کرے گی، اور قاضی اس کی تحقیقات کرائے گا، ڈاکٹر سے شوہر کا معائنہ کرائے گا، اگر واقعتاً وہ ایسا ہے تو تفریق کا فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ شوہر کے یہاں گئی، رہی، رخصتی ہوئی، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایسی صورت ہوئی جس سے صحبت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو بھی حکماً باکرہ ہی کہا جائے گا، اور اس کی شادی دوسری جگہ کرتے ٹائم اس کا سکوت رضامندی کی دلیل ہوگا۔
یا ایسا ہوا کہ شوہر کے یہاں گئی، رخصتی ہوئی، لیکن شوہر جیسے کمرے میں داخل ہو رہا تھا رات میں فوراً اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسا ہوا کہ طلاق ہو گئی یا اس نے طلاق دے دی، تو طلاق ہو گئی یا موت ہو گئی خلوت صحیحہ کے، خلوت کے بعد لیکن وتی سے پہلے، اس کو بھی باقرہ ہی کہا جائے گا، سیبہ نہیں کہا جائے گا۔ ایک تیسری صورت لکھتے ہیں او زنا، ایک لڑکی ہے اور وہ زانیہ ہے، کسی کے ساتھ غلط طریقے پر جو رہتی ہے، زنا اس کے ساتھ ہوا ہے، تو دو صورتیں ہیں۔ زنا جب کسی لڑکی نے کیا تو ایسی صورت میں وہ اس کی آر اس زنا سے ختم ہو گئی یا آر زنا سے ختم نہیں ہوئی۔ اگر لڑکی کی آر باقی ہے تو ایسی صورت میں اس کو باقرہ ہی شمار کیا جائے گا، اور اگر آر ختم ہو چکی ہے تو پھر طیبہ شمار کیا جائے گا۔ آر ختم ہونے نہ ہونے کا ظاہری مدار کیا ہے، اس کو لکھتے ہیں اِلَّمْ يَتَكَرَّرْ، اگر کبھی اتفاقاً چپ چپاتے زنا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے آر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ آر جو کی تو باقی ہے۔ لیکن اگر بار بار ہوتا ہے، بار بار سے مراد یعنی لوگوں میں معلوم ہے اور اسے بھی پتا ہے کہ لوگوں میں معلوم ہے اتنا بار بار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سیبہ کا حکم دے دیا جائے گا۔ دوسری صورت، اگر زنا ہوا اور خواہ ایک ہی بار ہوا، پھر وہ زنا ثابت ہو گیا اور مملکت اسلامیہ ہے، جمہوریہ اسلامیہ ہے، ایسی صورت میں اس کے اوپر حد جاری کر دی گئی، تو حد جاری کرنے سے بھی سب کو اس کا پتہ چل گیا، تو ایسی صورت میں اس کو سیبہ ہی کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں موطوعہ بالشبہہ یا نکاح فاسد، اگر موطوعہ بالشبہہ ہے، مثلا صورت یہ ہوئی کہ بیوی ایک بستر پر لیٹتی ہے اور اتفاقاً آج اس بستر پر سالس ہو گئی یا کوئی اور سو گئی، اور یہ رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کو یہ معلوم نہیں کہ بیوی ہے یا کون ہے، یہ تو سمجھ رہا ہے بیوی لیٹی ہے، اور بیوی کو یہ معلوم، اس عورت کو یہ معلوم نہیں، اس لڑکی کو یہ معلوم نہیں کہ کون آیا ہے، تو وتی ہو گئی، اور وتی ہوئی بیوی سمجھ کر، اس کو کہیں گے وتی بالشبہ، بیوی کا شبہ ہو گیا۔ یا نکاح فاسد ہوا اور یہ صحیح نکاح سمجھتے رہے، حالانکہ نکاح فاسد میں وتی جائز نہیں، لیکن انہوں نے نکاح کو صحیح سمجھا اور وتی ہو گئی، تو یہ وتی بشبہ ہوئی ہو یا نکاح فاسد میں وتی ہوئی ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رخصتی کے بعد اور صحیح نکاح کے بعد وتی ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو اب سیبہ کہا جائے گا۔ یہ بات ایسی ہے کہ جس سے اس کی اس درجے کی آر ختم ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں منزالت بکارتھا بوثبۃ، جس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا کودنے کی وجہ سے، اے نطۃ، اس کے معنی بھی کودنے کے ہیں۔ دیکھو یہاں حسکفی نے عجیب ترجمہ کیا، وثبا، وثبا، اس کو آسان کرنے کے لیے لفظ لائے نطۃن، نطۃن، اس کی تفسیر کر دی، آسان کر دیا، حالانکہ وثبا تو کسی درجے میں سمجھ میں بھی آ رہا تھا، نطۃن اور اجنبی لفظ ہے، اور اجنبی لفظ ہے، تو تفسیر السہل بالمشکل ہو گئی۔ او درور حیض، یا حیض کے بار بار آنے سے، درور گھومنا، ختم ہوتا ہے کم ہوتا ہے پھر زیادہ ہو جاتا ہے، ریگولر آتا ہے، او حصول جراحت، یا زخم کے لگ جانے سے، او تعنیس،
یا کبرن یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، منزالت یہ مبتدا ہے، بکرن یہ خبر ہے، تو ایسی لڑکی باکرہ کہلائے گی، اور باکرہ حقیقی اس کو کہا جائے گا۔ باکرہ حقیقی کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، ورنہ اصطلاحی طور پر، ورنہ لغوی طور پر پردہ بکارت ختم ہو گیا تو پھر یہ سیبہ ہو چکی ہے، لیکن اصطلاحی طور پر اس کو باکرہ ہی کہیں گے۔ کتفریق بجب، جیسے کہ تفریق کا ہونا، تفریق دوسرے درجے کی چیز ہے، پہلے درجے کی چیز طلاق ہے۔ اگر شوہر مقطوع الذکر ہے یا انین ہے تو اس کو خود ہی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، شادی کر لی تو طلاق دے دے، اور یہ بیوی کے مطالبے پر طلاق دے دے، لیکن طلاق کے لیے تیار نہ ہو، کوئی شکل نہ ہو، تو پھر تفریق کی صورت ہوتی ہے کہ بیوی جا کر دارالقضاء میں دعویٰ دائر کرے، اور پھر قاضی شرعی تحقیق کے بعد تفریق کا فیصلہ کر دے۔ بہرحال کتاب القضاء میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ کا تفریق بجب، یا مقطوع الذکر ہونے کی وجہ سے تفریق ہو، یا انین ہونے کی وجہ سے تفریق ہو، او طلاق او موت بعد خلوت، یا خلوت کے فوراً بعد صحبت سے پہلے طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے، قبل وطئ اور او موت بعد خلوت قبل وطئ، او زنا، یا لڑکی نے زنا کیا۔ اب زنا کیا یہ تو طبعی طور پر جو ہے، اور ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے سیبہ ہو چکی ہے، اس کو اکیلے کو کہتے ہیں وہادی فقط، لیکن یہ مزنیہ بکرن حکمن، یہ حکمن باکرہ ہے، حقیقتاً یہ باکرہ نہیں رہی۔ لیکن باکرہ حکمن بھی کب کہا جائے گا؟ علم یتکرر، اگر یہ بار بار زنا نہیں کرتی، یعنی اس کا زنا مشہور و معروف نہیں ہے، او ولم تحد بھی، اور اس کے اوپر حد بھی جاری نہیں کی گئی ہو، اگر بار بار ہو یا حد جاری کر دی گئی ہو تو ایسی صورت میں اس کی وہ عار اور وہ شرم ختم ہو گئی، اس لیے اس کو سیبہ ہی کہا جائے گا۔ وَإِلَّا فَسَيِّبٌ، ورنہ تو پھر وہ سیبہ کہلائے گی، کَمَوْطُوعَةٍ بِشُبْہَةٍ، جیسے کہ وتی بشبہ جس سے ہو گئی ہو، یا نکاح فاسد، یا نکاح فاسد ہوا ہو اور اس کے بعد وتی ہو گئی ہو، موطوعۃ بشبہۃ او بنکاح فاسد، جس سے وتی شبہ کی بنیاد پر ہوئی ہو یا نکاح فاسد کے بعد ہوئی ہو، اس کو سیبہ کہا جائے گا، باکرہ نہیں کہا جائے گا۔ اب ایک بار عبارت سن لو، میں بس اب ذرا کام ہے، کل پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ من زالت بکارتها بوثبت نطت او ضرور حید او حصول جراحت او تعنیس کبر بکر حقیقتا کتفریق بجب او عنت او طلاق او موت بعد خلوت قبل وطء او زنا، وهذه فقط بكر حكما إن لم يتكرر ولم تحد به، وإلا فثيب كموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد۔